یہ رات انہوں نے مظفر کے گھر ہی گزاری۔ اگلی صبح مظفر نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سب مری پہنچ گئے۔ مظفر اپنی گاڑی لایا تھا۔ حلیمہ کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی۔ وہ مری پہنچے تو پہاڑوں کے موڑ در موڑ سفر سے سب کی طبیعت خاصی بوجھل ہو چکی تھی۔ راستے میں کئی جگہ ہوٹل ایجنٹ سستے کمرے، مناسب کمرے جیسی آوازیں لگاتے ہوئے ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگے تھے۔ فہد ان کے اس طرح گاڑی کے پیچھے بھاگنے سے ہی خوف زدہ ہو گیا۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا مظفر کی گاڑی کے پیچھے چلتا رہا۔ مظفر سیدھا انہیں مال روڈ پر واقع اپنے کزن کے ہوٹل پر لے آیا تھا۔ وہاں انہوں نے 2 سوئٹ بک کیے۔ فہد نے 1 ہفتے کی بکنگ کروائی تھی جبکہ مظفر نے 2 دن کی۔ فہد نے مظفر کے منع کرنے کے باوجود کچھ رقم ایڈوانس جمع کروا دی۔ انہیں یومیہ 4000 روپے میں کمرہ پڑا تھا۔ پورٹر ان کا سامان اٹھا لایا۔ فہد جب بھی کسی ہوٹل میں ٹھہرتا تھا پورٹر کو ٹپ دے دیا کرتا تھا۔ اکثر جگہوں پر تو پورٹر خود ٹپ طلب کر لیتے تھے، لیکن یہاں اس نے نہ ٹپ دی نہ پورٹر نے طلب کی۔ کمرے انتہائی پرآسائش تھے۔ کھڑکی سے ایک طرف مال روڈ کا منظر نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری طرف دھندلے پہاڑ۔ وہ تھکے ہوئے تھے اسی لیے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ دن بھر آرام کرنے کے بعد شام کو اٹھے تو حشاش بشاش تھے۔ انہوں نے غسل کر کے گرم کپڑے پہنے اور باہر نکل آئے۔ فہد کی خواہش تھی کہ وہ مظفر کو بھی ساتھ لے لے کہ کہیں اکیلے میں انہیں کسی ناگوار صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر حلیمہ کی ضد پر وہ اکیلے ہی باہر نکل آئے۔ مال روڈ مصنوعی روشنیوں سے بقع نور بنا ہوا تھا۔ ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ وہ بھی لوگوں کے سمندر میں مدغم ہو گئے۔ حلیمہ حد درجہ خوش تھی۔ وہ بار بار موبائل نکال کر موسم کی رپورٹ چیک کرتی، جس کے مطابق اب کسی بھی وقت برف باری شروع ہو سکتی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھ لیتی جو بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ برف باری کب شروع ہوگی۔ فہد اس کی بے چینی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ حلیمہ نے مال روڈ پر واقع ایک جیولری شاپس دیکھی تو اس کا دل مچل گیا۔ فہد اسے منع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی خوشی دیکھ کر وہ دکان میں داخل ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دکاندار اس سے بدتمیزی نہ کرے، لیکن دکاندار اس سے انتہائی اخلاق سے پیش آیا۔ جیولری کے ریٹس بھی فہد کی توقع کے برخلاف مناسب تھے۔ حلیمہ نے کچھ جیولری خریدی۔ فہد کو بھوک ستا رہی تھی لیکن وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مظفر کے آنے کے بعد وہ اکٹھے ہی کہیں کھانا کھائیں گے، مگر حلیمہ نے جب بھوک بھوک کا شور مچایا تو وہ چاروں ناچار اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ انہوں نے کھانے کا آرڈر کیا اور باہر کے نظارے میں مشغول ہو گئے۔ دور پہاڑوں پر ٹمٹماتی روشنیاں بے حد بھلی لگ رہی تھیں۔ فہد ان کے سیر میں کھو گیا۔ کھانا اس کی توقع کے برخلاف انتہائی لذیذ تھا اور بل بھی بے حد مناسب۔ وہ حیران تھا کہ اس نے جو سنا وہ سب فسانہ تھا یا وہ جو سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ محض خواب۔ وہ کھانا کھا کر باہر نکلے ہی تھے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ برف کے گالے گرتے دیکھ کر سب خوشی سے نہال ہو گئے۔ منچلوں نے وہ شور مچایا کہ الامان۔ حلیمہ چہرہ آسمان کی طرف کیے سیر زدہ سی اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ روئی جیسے برف کے گالے اس کے چہرے پر گرتے اور گدگدی کرتے ہوئے ہلکی سی نمی چھوڑ کر غائب ہو جاتے۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن جانے یہ منظر کی دلکشی تھی یا اس کے چہرے پر چھائی خوشی اور سرشاری کی کیفیت۔ فہد کو اس لمحے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ مبہوت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک نوجوان حلیمہ سے ٹکرایا تو حلیمہ اور فہد یکدم جیسے ہوش میں آ گئے۔ حلیمہ نے ناگواری سے نوجوان کو دیکھا۔ وہ خباث سے مسکرایا اور اسے آنکھ مار کر بولا، سوری۔ حلیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہائے غصہ۔ وہ سامنے کی اداکاری کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ حلیمہ نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلے یہاں سے۔ اونوں چھٹ ساڑھے نال چل۔ نوجوان کا جملہ سن کر حلیمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فہد نے بھی اس کا جملہ سن لیا تھا،
لیکن ایک تو اس وقت وہ کسی جھگڑے کے حق میں نہیں تھا اور کچھ وہ فطری طور پر بزدل بھی تھا۔ وہ حلیمہ کو کھینچتے ہوئے دھیرے سے بولا، نکلو یہاں سے، یہاں کے تو لوگ ہیں ہی بدقماش۔ حلیمہ رندے ہوئے گلے کے ساتھ کچھ نہ کہہ سکی۔ نوجوانوں نے پیچھے سے ان پر اور بھی جملے کسے تھے۔ فہد ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکا تھا، لیکن اس نے بس مری والوں کے لیے دل میں موجود نفرت میں اضافہ کر لیا تھا۔ اس واقعہ نے ان کا جی مکدر کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ سے بمشکل راستہ بناتے ہوٹل میں پہنچے۔ راستے میں کئی نوجوان حلیمہ سے جان بوجھ کر ٹکرائے تھے۔ ان کے ہاتھوں کا لمس اسے اپنے جسم پر محسوس ہوتا رہا تھا۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ جب بھی جہاں بھی رش میں پھنستی تھی، اکثر خواتین کی طرح یہ سب سہنے پر مجبور ہوتی تھی۔ یہاں بھی اس نے اس ظلم کو خاموشی سے سہا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچ کر کھڑکی کے آگے بیٹھ گئی۔ سیاحوں کے ہلے گلے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ کچھ قبل یہ آوازیں اسے زندگی کا احساس دلا رہی تھیں، لیکن اب یہ آوازیں جیسے کانوں کے پردے کو چھید رہی ہیں۔ یہ اسے خوشی کی کلکاریاں نہیں بلکہ وحشیوں کے ترانے لگ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کاش مال روڈ پر ان ننگی سوچ اور بھوکی آنکھوں والے لوگوں کے وجود سے خالی ہو اور وہ تن و تنہا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے، برف کے گالوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے مال روڈ پر چلتی جائے۔ صبح اٹھ کے حلیمہ نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو اس کی سانس رکی رہ گئی۔ اس نے بہت سنا تھا کہ برف باری کے بعد ہر چیز سفید چادر اوڑھ لیتی ہے، ویڈیوز بھی دیکھی تھی، لیکن حقیقت میں یہ منظر اس قدر دلکش ہوتا ہے۔ اس کا احساس آج پہلی بار ہوا تھا۔ فہد، وہ چیخی۔ فہد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ حواس باختہ سے انداز میں بولا۔ ادھر آئیں۔ اس کی آواز جوش سے لرز رہی تھی۔ کیا ہے؟ فہد نے ناسمجھی سے باہر دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ تو ہیں ہی بدذوق، اس نے خفگی سے کہا۔ یہ اتنا خوبصورت منظر آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ اوہ، فہد نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ کھڑکی کے آگے بیٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا۔ برف باری بدستور جاری تھی اور وہ دم بخود بیٹھے اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہاں آ کر وہ مظفر کو تو بلا ہی بیٹھے تھے۔ مظفر نے بھی شاید ان کی پرائیویسی کے خیال سے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ مال روڈ پر لوگ برف باری سے خوب محفوظ ہو رہے تھے۔ حلیمہ کا دل بھی مچل رہا تھا، لیکن رات والے تجربے کا خیال آتے ہی وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ٹیرس پر کھڑے کھڑے ہی اس نے بے شمار تصویریں اور ویڈیوز بنا لی تھیں اور اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ بھی کر دی تھیں۔ عام طور پر وہ کوئی بھی تصویر اپلوڈ کر کے لوگوں کے رد عمل کے حوالے سے بے چین ہو جاتی تھی، مگر آج اسے لوگوں کے رد عمل کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جیسے اس منظر کے کسی لمحے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر کو برف باری رک گئی۔ مظفر اپنی فیملی کے ساتھ باہر کھانا کھانے جا رہا تھا۔ اس نے فہد سے پوچھا تو وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ پنڈی پوائنٹ چلے گئے۔ چیئر لفٹ میں بیٹھ کر برف پوش پہاڑوں کا نظارہ ان کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ حلیمہ بے حد خوش تھی اور فہد بھی اس کی خوشی میں خوش۔ اگلی صبح مظفر اپنی فیملی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس نے فہد کو مری کے تقریباً تمام قریبی پکنک پوائنٹس کے بارے میں تفصیلات سے بتا دیا تھا۔ فہد کی خواہش تھی کہ مظفر اور چند دن اس کے ساتھ رکے، لیکن اس کی جاب کی مجبوری تھی۔ مظفر کے جانے کے بعد فہد خود کو خاصا تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ساتھ اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ اب اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے درندوں سے بھرے جنگل میں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہو۔ ہر شخص اسے شکاری نظر آ رہا تھا اور یہ سب اس سوشل میڈیا مہم کا اثر تھا۔ وگرنہ فی الحال ان لوگوں کو کسی ناگوار صورتحال کا سامنا نہیں ہوا تھا سوائے ان لڑکوں کے بدتمیزی کے، اور ایسا ان کے اپنے شہر میں بھی ہو جاتا تھا۔
نئے سال کی آمد کے موقع پر مری لوگوں سے ایسے بھر گیا کہ محاورتاً کیا حقیقت تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ مجبوراً انہیں یہ رات ہوٹل کے کمرے میں ہی گزارنا پڑی۔ اس رات اس ہوٹل کے کمرے بھی 23,000 روپے میں بک ہوئے۔ لاتعداد لوگوں نے باہر کھلے میں رات گزاری۔ فہد خوش تھا کہ اس نے ہوٹل کے کمروں کی بکنگ پہلے سے کروا لی تھی۔ مظفر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کزن نے محض اس کی وجہ سے 4,000 میں کمرہ دیا ہے، وگرنہ برف باری اور نیو ایئر نائٹ کی وجہ سے اتنے کم پیسوں میں کوئی بھی ہوٹل ایک ہفتے کے لیے کمرہ نہیں دیتا۔ تب فہد نے سوچا تھا کہ وہ احسان جتلانے کی خاطر ایسا کہہ رہا ہے، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی ہوٹل والے اس کمرے کا اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتے تھے جتنے میں انہوں نے فہد کو رہائش دی تھی۔ اگلے چند دن موسم صاف تھا۔ وہ جی بھر کے مری اور اس کے ملحقہ علاقوں میں گھومے۔ حلیمہ نے ان دنوں میں بھی خوب انجوائے کیا، تاہم فہد اپنے اندرونی خوف کی وجہ سے اتنا لطف اندوز نہ ہو سکا۔ وہ اتنا چڑچڑا ہو رہا تھا کہ کہوا یہ چھوٹی موٹی اشیاء بیچنے والے پٹھان بچوں کو بھی دھتکار دیتا۔ سیزن میں لگتا تھا سیاحوں کے علاوہ ملک بھر سے بھکاریوں نے بھی مری کا رخ کر لیا ہے، جن میں کثیر تعداد خواتین کی تھی۔ کوئی بھکاری اس کے قریب بھی آتا تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ حلیمہ حیران تھی کہ اتنے نرم مزاج اور مہذب شخص کو اچانک کیا ہو جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے نفرت کا زہر اس قدر پی لیا ہے کہ اس کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی ہے۔ اس کڑواہٹ نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا، لیکن اسے اس امر کا احساس تک نہیں تھا۔ ہفتے بعد ان کے جانے کا پروگرام طے تھا، لیکن حلیمہ نے اسے موسم کی رپورٹ دکھائی جس کے مطابق اگلے چند دن میں برف باری کا اگلا سپیل شروع ہونے والا تھا۔ وہ بضد تھی کہ وہ ایک بار پھر برف باری دیکھنا چاہتی ہے۔ فہد نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن حلیمہ کی ضد کے آگے اسے ہار ماننا ہی پڑی۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر سے بکنگ آگے بڑھانے کی بات کی تو اس نے معذرت کر لی۔ مینیجر کا تعلق فیصل آباد سے ہی تھا اور چند دنوں میں فہد کی اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس موقع پر اس نے آنکھیں ماتھے پر ہی رکھ لی تھیں۔ اس کے مطابق وہ کمرہ ایڈوانس بک کر چکا تھا اور اب وہ بس فہد کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ چاروں ناچار اسے مظفر کو فون کرنا پڑا۔ اس کے کہنے پر مینیجر اسے چند دن مزید کمرہ دینے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اب کی بار ریٹ 6,000 لگایا تھا۔ بیوی کی خوشی کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھرنا پڑا۔ یہ چند دن بھی گزر گئے۔ 7 جنوری کو برف باری جاری تھی جب انہوں نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا۔ ہوٹل کا مینیجر جانتا تھا کہ روڈ بری طرح سے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے انہیں جانے سے منع نہیں کیا۔ وہ تو خوش تھا کہ اب یہی کمرہ 6 کی بجائے 36,000 کا بھی لگ سکتا ہے اور وہ اس کا ہم شہر تھا، لیکن پیسے کی ہوس نے انسانوں سے ان کی اقتدار چھین لی ہیں۔ اس نے چند ہزار کے لالچ میں فہد اور حلیمہ کو موسم کی سختی اور ٹریفک جام کے حوالے کر دیا۔ دن 12 بجے انہوں نے کمرہ چھوڑ دیا تھا، لیکن انہیں جھیگا گلی پہنچنے میں ہی 3 گھنٹے لگ گئے۔ وہاں سے اس نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ دکان پر ہی ایک مسافر نے اسے بتایا کہ موٹر وے کی طرف زیادہ رش ہے، بہتر ہوگا وہ جی ٹی روڈ سے چلا جائے، لیکن ٹریفک یہاں بھی بری طرح جام تھی۔ پہلے 1 گھنٹہ تو وہ پھر بھی کچھ آگے بڑھے تھے، لیکن وہ کلٹنا چوک سے محض 1 فرلانگ دور تھے جب روڈ بالکل ہی بلاک ہو گیا تھا اور بے شمار دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی رات گاڑی میں ہی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اپنی معتاد طبیعت کے باعث فہد نے کچھ دیر قبل مدد کی پیشکش کرنے والے شخص کو بھی بری طرح دھتکار کر بھگا دیا تھا، جو انہیں اپنے گھر رات بسر کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ دونوں بھی دل میں ہزاروں اندیشے لیے گاڑی کے پرحدت ماحول میں سو گئے تھے۔
رات کا جانے کون سا پیر تھا جب حلیمہ کی آنکھ ٹھنڈ کی شدت سے کھلی۔ گاڑی میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فہد فہد، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ فہد بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ گاڑی میں چھائی تاریکی دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو انجن نے جھرجھری تک نہیں لی۔ یہ تو لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور گاڑی بند ہو گئی۔ بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ ان کے موبائل فون پہلے ہی آف ہو چکے تھے۔ فہد نے ڈیش بورڈ سے ایک ٹارچ نکال کر جلائی۔ گاڑی کے شیشے برف سے مکمل ڈھکے ہوئے تھے۔ انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے وہ برف کی قبر میں دفن ہوں۔ حلیمہ اس سے لپٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا بہتر نہیں تھا ہم اس شخص کے ساتھ چلے جاتے؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ تم فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ خوف زدہ تو وہ خود بھی تھا، مگر اس نے بیوی کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اللہ خود اتر کر تو کسی کی مدد نہیں کرتا، انسانوں کو ہی بھیجتا ہے فرشتہ بنا کر، اور ہم نے وہ فرشتہ خود موڑ دیا۔ تم فضول بحث نہ کرو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اور خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ نہیں، شکاری تھا۔ وہ ہماری مدد کرنے نہیں، ہمارا شکار کرنے آیا تھا۔ شکر کرو ہم اس کے جال میں نہیں پھنسے۔ حلیمہ خاموش ہو گئی۔ برف کی قبر میں مدفون دو زندگیوں کا دیا ٹمٹمانے لگا۔ ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ انہیں اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹے اس بھیانک رات کو گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت کا جانے کون سا پیر تھا۔ اچانک کھڑکی کے شیشے سے برف سرکی اور تاریکی کی گہری چادر کو چیرتی روشنی کی کرن اندر آئی تو فہد اور حلیمہ کے مایوس چہروں پر امید کے پھول کھلے۔ فہد نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو برف کے ڈھیر نے ناکام بنا دی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ صبح سادے کی روشنی میں اسے برف میں دبی کچھ گاڑیاں نظر آئیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھیں۔ بھوک سے ان کے معدوں میں انٹھن ہو رہی تھی، لیکن اس بھیانک رات کی صبح ہو چکی تھی۔ انہیں امید تھی کہ جلد ہی انتظامیہ کے اہلکار ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ پھر ان کا انتظار طویل ہونے لگا۔ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ انہیں کچھ افراد کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ مقامی افراد تھے جو گاڑیوں میں محصور لوگوں کو ناشتہ فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے فہد اور حلیمہ کو بھی تھرموس سے ڈسپوزیبل کپوں میں گرما گرم چائے نکال کر دی۔ ساتھ میں بن اور بریڈ بھی تھی۔ گرما گرم چائے پی کے ان میں کچھ جان آئی۔